دوست پہ ترس آتا ہے, والد کو بچے پہ آتا ہے, لیکن ماں کی صفت جو ہے نا اس معاملے میں رحمت میں وہ ذرا زیادہ ہے. ماں تڑپتا ہو بچے کو کبھی نہیں دیکھ سکتی, چاہے کتنا ہی بندہ بچہ نافرمان ہو. خیر, نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک صفت جو ہے رحمت وہ اللہ رب العزت نے زمین پر نازل فرمائی. اب دیکھیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ فرمایا تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باقی 99 صفتیں اللہ کہاں عطا فرمائے گا؟ یعنی ایک ہی زمین پر. اور اللہ کے حبیب فرماتے ہیں ایک سے کتنے معاملے ہو رہے ہیں. آپ کو بتایا میں نے, یعنی ایک سے بندہ بھی رحیم ہے, ماں بھی رحیم ہے, دوست بھی رحیم ہے, عزیز بھی رحیم ہے. بندہ کسی پہ ترس کھا رہا ہے, 10,000 کوئی مظلوم ہو تو اس پہ بھی ترس آتا ہے, یہ بھی ایک رحمت کا حصہ. کتنی رحمت کا حصہ ایک ٹکڑے سے, ایک حصے سے. تو سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں اس کے 99 حصے جاننا چاہتے ہو کہ اللہ کے 99 حصے رحمت کے کہاں؟ اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ کی 99 رحمت آپ کو دیکھنی ہے تو کل حشر میں دیکھنا. اللہ کی 99 رحمتیں حشر میں دیکھنا. اور آپ واقعات کتنے سنتے ہیں, کیسے گناہ گاروں کو اللہ کہے جا جنت میں. ارے بھائی ایسے نہیں ہے, اللہ بڑا رحمان ہے. اللہ تمہاری کسی ادا سے دنیا کے اندر ایک چھوٹی سی ادا سے اللہ تعالیٰ تم پر رحمتوں کی برسات فرما دے گا. کسی ایک ادا سے ہزاروں نیک عمل ہوں اور تمہارا ایک عمل نیک کہیں اللہ کو پسند آ گیا, وہ رحمت نازل ہوگی. حالانکہ تم گناہ گار ہو, حالانکہ تم بہت بڑے نیک کار ہو, تمہارے ایک بد عمل سے تمہاری نیکی زیرو اور تمہارے ایک نیک عمل سے ہزاروں گنا زیرو. یہ ہے اللہ کی رحمتیں. اللہ تعالیٰ بڑا رحمان رحیم ہے. میرے دوستو بزرگوں, یہاں میں بات کر رہا ہوں نا ماں کی. آئیے اس سمز میں مفسرین نے کیا خوبصورت قلم سے بیان کیے واقع. ماں کی رحمت آپ سمجھتے ہیں, بچہ ہم دیکھیں نا, ہم اللہ رب العالمین کے کتنے نافرمان ہیں. سب سے بڑی بات تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہزاروں کروڑوں اربوں نعمتیں ہمیں دی, اس کے نافرمان بالکل نا. تو رحمت, اس کی رحمت کے لینے کے لیے آگے بڑھنا پڑتا ہے. لا تقنطوا من رحمت اللہ, ارے تم آگے تو بڑھ, اللہ تجھ سے زیادہ آگے بڑھ کے رحمتیں پیش کرے گا. لیکن تو رجوع ہی نہیں کرتا. تو ہم برے کام کرنے, ہر کام برا کرنا, ہم ہر چیز کر لیتے ہیں لیکن نہیں کرتے تو اللہ سے رجوع نہیں کرتے, اللہ کی بارگاہ اقدس میں توبہ نہیں کرتے, اللہ سے معافی نہیں مانگتے. ارے وہ ماں جو ہے, دیکھو بچہ اتنا خطرناک ہوتا ہے کبھی کبھی بچہ ماں کے لیے کہ ماں بیزار ہو جاتی ہے. لیکن یاد رکھو, ناراض ہوتی ہے نا ماں تو 1-2 دن کے لیے, دیکھ لینا آپ بھی 2-3 دن کے لیے, لیکن وہ ناراض نہیں ہوتی ماں. اس کی فکر اس بچے پہ ہی ہوتی ہے. وہ بہنوں بچیوں کو بیٹیوں کو بولتی ذرا دیکھنا کس نے کھانا کھایا, حالانکہ نہیں پوچھتی, ماں نہیں پوچھتی, غصے میں ہے نا 2-3 دن جاؤ. لیکن بہنوں کو دیکھ اس نے بستر اس کا صحیح ہو گیا, اس کا کھانا صحیح ہو گیا, اس کو فکر رہتی ہے لیکن بظاہر وہ ناراض ہے. تو ایک واقعہ لکھا ہے ابن کثیر رحم اللہ تعالیٰ علیہ, بہت بڑے مفسر, اپنے استاد کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ میرے استاد نے ایک واقعہ درج کیا اپنی کتاب میں, وہ بھی بہت بڑے محدث مفسر, کہ ایک دفعہ میں جا رہا تھا راستے میں, سنیے, ایک دفعہ میں راستے میں جا رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ ایک ماں بچے کو مار رہی ہے, لڑکے کو اتنی بری طرح سے مار کے کہتی ہے کہ تو ایسا گستاخ ہے, ایسا نافرمان ہے, خبردار آج کے بعد میرے گھر میں گھسا, میں تیرے لیے مر گئی, تو میرے لیے مر گئی. یہ جملے ہوتے ہیں نا, جا دفع ہو جا. اس کو مار کے گھر سے بھگا دیا. اور بچہ بندہ لڑکا روتا روتا جا رہا ہے اور سوچ رہا ہے کہ اب میں کس کے پاس جاؤں. سوچا دوست احباب, بولے کوئی ایسا مہربان نہیں ہے جیسی ماں ہے. روتا روتا گلی کا پورا چکر لگا کر ماں نے دروازہ بند کر لیا. وہ آ کے دروازے کے باہر, جس کو کہتے ہیں آپ صحن یا جس کو سیڑھیاں یا کچھ, وہاں بیٹھ کے روتا رہا. ایک دم ماں نے دروازہ کھلا, اچانک ماں نے دروازہ کھلا تو اچانک بیٹا وہیں رو رہا ہے. تو بیٹے سے پوچھا تو گیا نہیں, تجھے میں نے دفع کر دیا تھا, تجھے میں نے کہا تھا کہ تجھے یہاں نہیں رہنا ہے, جا. تو وہ رونے لگا اور رو کر کہنے لگا ماں کوئی اور گھر ہے میرا تیرے علاوہ, کوئی اور سنبھالنے والا ہے تجھ سے زیادہ مہربان دنیا میں میرا کہ جو مجھے سنبھالے گا. میں نے بہت سوچا کہ وہاں جاؤں, اس دوست کے پاس جاؤں, بولے وہ کوئی میرا نہیں ہے, جو تو ہے میری وہ اور کوئی میرا نہیں ہے. ماں نے یہ جملے سنے تو ترس کیسا آیا, سینے سے لگا لیا اور اس کے ماتھے کو چومتے کہا بیٹا میں ہی تو ہوں تیری ماں, اور اس کو اندر لے گئی. اب یہاں علماء ابن کثیر اور ان کے استاد لکھتے ہیں کہ بندے دیکھ تیرا رب یہ تو نہیں کہتا کہ تو آسمان پہ آ جا یا ادھر آ جا یا ادھر آ جا. رب تو یہ بھی نہیں فرماتا کہ بھاگ کے تو ادھر آ جا ادھر آ جا. اللہ فرماتا ہے تو خالی جہاں بیٹھا ہے وہیں زبان سے
رجوع کر لے, یا اللہ میں نے گناہ کیے, تو مجھے معاف فرما دے. پھر اللہ فرماتا تو یہ بھی نہ کر, دل میں تو سوچ, تو دل میں بھی سوچے گا اللہ تعالیٰ کتنا مہربان ہے. ماں سرکار فرماتے ہیں ماں تو ایک گناہ رحمت والی ہے, اللہ اس کے مقابلے میں 70 گنا زیادہ مہربان ہے. اللہ کی رحمت 70 گنا زیادہ ہے, اللہ کی 70 گنا. کہاں ایک, کہاں 70. کہاں ایک والی ماں کا حال دیکھو, کہاں 70 گنا دیکھو. اللہ کب چاہے گا کہ اس کا بندہ گناہ گار رہے, کب چاہے گا کہ وہ جہنم میں جائے. اللہ نہیں چاہتا کہ وہ جہنم میں جائے, لیکن تم اللہ کے ہو تو جاؤ. ارے اللہ کے سوا کسی کو نہ پوجو, نہ عبادت کرو, پھر دیکھو اور اللہ کی طرف رجوع رہو اور اللہ کو اپنا بنا کے دیکھو. اللہ سے محبت کرنا, شدید محبت کرنا سیکھو. ہر کام میں توکل علی اللہ, توکل علی اللہ کرنا سیکھو, پھر دیکھو کمال ہے. میرے دوستو بزرگ, اللہ رب العالمین خود فرماتا ہے, یار سبحان اللہ, خود سکھاتا ہمیں. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. اللہ فرماتا ہے اے بندے تجھے کس نے فریب دیا ہے, کس چیز نے تجھے فریب دیا ہے جو تو اللہ کے کرم اور رحم سے محروم ہے. اللہ خود سکھا رہا ہے بندے کو, یار بندہ دیکھو یار سیکھ, تو اتنے گناہ کر رہا ہے پھر بھی تیری توجہ نہیں, تو اتنے معاملات کرتا ہے پھر بھی تجھے نہیں پتا کہ اللہ ایک ہے. ہر ایک معاملے میں آپ دیکھیے, یہ بات نہیں ہے کہ یہاں یہ بیان ہو رہا ہے کہ صرف رحم, آپ اپنی زندگی کے ہر معاملے میں دیکھیے. آپ کو توکل ہوئی کہیں نہیں ہے, آپ نوکری کر رہے ہیں تو وہاں آپ ڈبل کما رہے ہیں, کس چکر میں کہ بھلے حرام مل جائے, ملنا چاہیے. تب اللہ کو نہیں دیکھ رہے, اللہ تجھے حلال میں اتنا دے گا, بے فکر ہے. جتنی روزی تیری لکھی ہے, مرد جو ماں کے بطن میں تھا فرشتوں نے ڈال دیا تجھے کہ یہ تیری روزی ہے, تو اب تو اس کو کسی بھی طریقے سے کمائے. حرام طریقے سے کمائے گا وہ حرام ہی ہے. تو نہیں سمجھتا نا حرام, تو حلال چھوٹی سی بات, تو حرام کس کو سمجھتا, یار شراب بیچ کے تو میں نہیں روزی کما سکتا ہے نا, جوا کھیل کے تو میں روزی نہیں, یہ تو نے سوچا ہوا ہے. اور جو تو جھوٹ بول کر, جھوٹ بھی شامل, توجہ کرنا, یہ معمولی بات نہیں, یہ بہت بڑی بات ہے. روزی حرام ہے, جھوٹ بول کر کھائی ہوئی. کسی بھی ضمن میں تم نے لکھ دیا تم کما رہے ہو 2000 روپے, کہیں سے نوٹس آیا نوکری کرتے ہو, نہیں میں نوکری نہیں کرتا, سمجھنا یہ بات. یہ ہزاروں لوگوں نے کیا ہے ہمارے ملک میں, اللہ معاف کرے. روزی تیری حرام ہے, تو نے اپنی نسلوں کو حرام کر دیا. تو کیا سمجھتا ہے اللہ نہیں جانتا؟ تو نے اللہ کو دھوکہ دیتا ہے. ارے میں کہاں نوکری کرتا ہوں, کر بھی رہا ہے اور سائیڈ میں وہاں سے بھی آ رہا ہے. اللہ کیوں چاہتا ہے؟ اس لیے کہ تیرا اللہ پہ توکل نہیں ہے. اگر اس مالک کو تو امید رکھے کہ اللہ دے گا, انشاءاللہ اللہ عطا فرمائے گا. ارے ایک بزرگ کا واقعہ سنو, کتابوں میں آیا, کیا خوبصورت واقعہ. اللہ کا ولی تھا وہ, حضرت حبیب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, میاں بیوی رہتے تھے. حضرت حبیب کا طریق یہ تھا کہ ہر وقت اللہ اللہ کرنا, انہیں مزہ ہی نہیں آتا تھا. کام وام کو بہت سے ہم سمجھے اڈرام کہتے ہو جس کو بظاہر, لیکن نہیں, وہ نوکری پر دل ہی نہیں لگتا. وہ ہر وقت مسجد سے گھر آتے تو وہاں نوافل, وہاں وظائف پڑھنا شروع کر دیتے. اور بیوی ظاہر بیزار, وہ کہتی بھائی گھر میں کما کے لاؤ, کھانا نہیں ہے, نوکری کرو, کیا کرو گے, ہم بھوکے مر رہے ہیں. آخر ایک دن بیوی نے ان کو گھر سے نکال دیا اور کہا جب تک تم روزی کما کر نہیں لاؤ گے, آج آمدنی کر کے نہیں لاؤ گے, نوکری کر کے پیسے نہیں لاؤ گے, تو گھر میں داخل نہیں ہونا. وہ بیچارے اللہ والے تھے, اللہ توکلی ہوتی. وہ نکل کے نوکری کی تلاش میں ڈھونڈا. بندے نے کبھی کی نہ ہو نوکری, تو وہ نوکری ڈھونڈنے والا بھی ایسے ہی ہوتا. تھوڑی دیر ڈھونڈا, نہیں ملی نوکری, سیدھے مسجد میں چلے گئے. اے اللہ سے محبت تھی نا, بولا میرا دل ہی نہیں لگتا یہاں. سیدھا ذکر نوافل جو اپنے معاملات شام تک کرتے رہے. پھر شام کو سوچنے لگا اب دیکھو بیوی کی سنیں گے. گھر گئے, بولے کیا ہوا, اتنا صبح سے شام تک آیا تو کیا کما کے لائے؟ بولو مالک نے کہا ابھی کل دے گا پیسے, کل دے گا. مالک مطلب آپ سمجھیں, انہوں نے مالک یہاں کہا جس کے لیے میں نے وظیفہ پڑھا ہے, جس کے لیے ذکر کیا, بس اس کو کہا کہ تو ہی سنبھالنا, اب میری بسر کی بات نہیں. توکل ہے نا, دیکھو اللہ, دیکھو آپ توکل لکھا ہے کتابوں میں. اب وہ گھر گئے, بیوی کے اچھا دوسرے دن دے گا, چلے گئے. دوسرے دن صبح لتکار دیا, چلو بھاگو آج تو لے کے آنا. دوسرے دن پھر کہاں ملا, پھر وہ ڈھونڈا نوکری نہیں ملی. اللہ پورا دن مسجد میں گھر میں گزار گئے. شام کو اپنے ٹائم پہ پہنچے گھر پہ. بیوی نے کہا کیا ہوا؟ بولا 2 دن ہو گئے. بولے 2 دن کے بعد ایک ساتھ دوں گا. تو بیوی کہہ رہا یہ کون سا تیرا مالک ہے جہاں بھوکے مر رہے ہیں, ایک دن کا کھانے کا نہیں, اور تجھے 2 دن کے بعد وہ دے گا؟ روز سب کو دیتا تجھے. اور سن لے, اگر کل نہیں لایا نا تو گھر میں آنا نہیں, گھر میں گھسنا نہیں. بتا دوں دروازہ تیرے کو نہیں چھوڑوں گی. اور یہ جو معاملات تانزان کرتے ہیں نا, شوہروں کے ساتھ بیوی کے معاملات جو ہوتے ہیں, وہ سمجھ لے. اب وہ گیا
اسی طرح ڈھونڈا, نہیں ملی, واپس مسجد میں. اب اللہ کی بارگاہ, اللہ آج تو عزت رکھ لینا ورنہ تو یہ بے عزتی کرنے میں کسر نہیں چھوڑے گی, آتے ہی گھسنے ہی نہیں دے گی. اب اس دن انہوں نے زیادہ ٹائم مسجد میں لگایا کہ اب یہ سو جائے نا, چپ چاپ دروازہ اپنا کھول کے بھاگ کے سو جاؤں گا میں بھی, تو یہ سوئی پڑی ہوگی. اب دیکھیے گئے رات کو, دیکھو اللہ کی مہربانی, اللہ پہ توکل کرو یار, وہ تو اللہ کی عبادت میں ہی لگا تھا نا, اللہ جانتا ہے نا اس بندے کی نیت. نوکری نہیں ملی ڈھونڈتا رہا, لیکن اللہ پہ اس کا توکل تھا نا. تیسرے دن گھر پہنچا اور چپ چاپ تالا کھول کے جیسے بیٹا تو بیوی بیٹھی ہوئی ہے صحن کے اندر چارپائی پہ, خوبصورت کپڑے پہنے ہوئے, خوشبو لگائی ہوئی. اس نے حیرت کر کے اس کو دیکھا, اور پھر جب اس کو خوشبو آئی تو طرح طرح کے کھانے پک رہے ہیں گھر میں, اس کی خوشبو. اس نے کہا یا اللہ میں کوئی غلط گھر میں تو نہیں آیا. بیوی نے کہا ارے واہ کمال ہو گیا میاں صاحب. بولے کیا ہوا؟ ارے بھائی تیرا جو مالک ہے نا زبردست ہے, اس نے تجھے تو پیسے نہیں دیے, اپنے آدمیوں کے ساتھ سارا سامان میرے گھر میں پہنچا دیا. بولے اچھا. وہ اندر گئے, جب دیکھا تو اللہ اکبر فرماتے ہیں حضرت حبیب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہ میں نے دیکھا کہ گھر میں ہر چیز کی جو ہم خواہش کرتے ہیں نا, کھانے پینے رہنے پہننے کپڑا سون چیزیں سب چیز موجود ہے. میں حیرت میں پڑ گیا. میرا تو عقیدہ تھا, میرا تو ایمان ایک تھا نا دل میں کہ معاملہ کہیں اور ہے. میں نے کہا بیگم یہ آئے کہاں سے؟ بولے 3-4 بندے آئے تھے, زبردست سارا سامان رکھ گئے اور کہہ رہے تیرے جو میاں مزدوری جہاں کرتا تھا ہم نے اس کی اجرت دے دی ہے. تو بولے اچھا میں تو مسجد میں ہی ہوتا تھا. وہ سوچ رہے میں تو مسجد میں ہی ہوتا تھا, میری اجرت کہاں تھی؟ پھر بولا اچھا. تو بولا ہاں سنو, وہ پیغام بھی دے گئے, وہ فرشتے کہہ گئے کہ ان کے مالک, ان کو کہنا کہ ان کا مالک کا حکم ہے اسی طرح نوکری کرتا رہے.